الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 اگست بروز ہفتہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب بڑے دنوں کے بعد منظر عام پہ تشریف لائے اور آتے ہی آپ فوراً آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے پیچھے بعض سازشی عناصر نے ویڈیو بنائی اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اور اس پروپیگنڈے کے اندر معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں نے جو ہے اس سے متاثر ہو کر جھوٹے پروپیگنڈے سے انہوں نے جو ہے وہ ویڈیوز بنائی اور کالم بھی لکھے، تحریرات لکھی، اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ ان پر لازم تھا کہ یہ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے، مجھ سے رابطہ کرتے۔ تو مفتی صاحب یہاں پر میں پہلے بھی کہہ چکا اور آپ کے خاص شاگرد وہ بھی کہہ چکے، میں پھر کہوں گا کہ آپ سے کتنے لوگ ملے، آپ کے خاص الخاص شاگرد علامہ عمران غیاث صاحب، علامہ مفتی محمد حسان صاحب، مفتی محمد اسلم تحسینی صاحب اور مفتی وسیم اختر صاحب اور دیگر جو ہے اور بھی علماء آپ سے ملے، مفتیان کرام ملے، دوسری مرتبہ بھی ملے، لیکن آپ ایسے ہٹ درمی پر کہ آپ نے اپنا موقف واضح ہی نہیں کیا۔ آپ کو حسان صاحب نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ دکھائی تو آپ کہنے لگے اعلیٰ حضرت نے محبت میں لکھ دیا۔ واہ، جب آپ کے پاس جواب نہ بن پڑا تو محبت میں لکھ دیا، معاذ اللہ۔ تو آپ مانتے کس کی ہیں، کس کی بات تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے آپ کے لیے ایک المیہ ہے۔ لیکن یہاں میں خاص طور پر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے آپ اپنی جو ہے روش کو تبدیل کیجئے، اور جو معاملات آپ نے کیے میں منع نہیں کرتا۔ امام شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی کہ جن کی گلیوں میں گھومنے والے کتے ان کے مبارک قدم ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن آپ نے جو ہے اس کتاب غوث الاغواث میں پھر کہوں گا کہ جو آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کم کرنے اور امام شاذلی کا بڑھانے کی کوشش کی، سلسلہ قادریہ کو نیچے، سلسلہ شاذلیہ کو بلند و بالا کرنے کی ناکام کوشش کی، اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ آپ آ گئے سوشل میڈیا پر، اب ہم بھی آ گئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کے سامنے جو ہے امام شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمتوں کا اقرار کرتے۔ اگر آپ امام شاذلی پر 10 جلدیں بھی لکھتے ہمیں خوشی ہوتی، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، لیکن آپ اس کتاب میں غوث اعظم کو کیوں لائے، میراں ولیوں کے امام کو کیوں لائے، یہ آپ سے ہمارا سوال۔ اور دوسری چیز، ہم کافی دیر تک آپ کا یہ بیان سنتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ آپ اپنا موقف واضح کریں گے، دو ٹوک لفظوں میں آپ اپنا موقف جو ہے وہ واضح کریں گے کہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مانتا ہوں، کیا انہیں غوثوں کا غوث مانتا ہوں، کیا انہیں ولیوں کا امام اب بھی مانتا ہوں، کیا ان کا قدم حضرت امام مہدی کی آمد سے قبل آنے والے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے یا نہیں، اسے بھی آپ مانتے، حضور غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ کو مانتے ہیں۔ آپ نے یہ اپنا موقف تو بیان ہی نہیں کیا، آپ تو دوسری سمت چلے گئے۔ اب آئیے، آپ کو تھوڑا سا یہ جو ہے وہ مغالطہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کی کتاب نہیں پڑھی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر، اس کے حبیب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، آپ کی پوری کتاب جو ہے وہ پوری رات میں پڑھی، دن میں بھی پڑھی، پھر اس کے بعد بیٹھا۔ آپ کا شوق یہ بھی پورا کر دیتے کہ ہماری کتابوں کی عبارتیں پڑھ کے نہیں سناتے، سیاق و سباق چینج کر دیتے، توڑ مروڑ کر پیش کی جاتی ہیں۔ آئیے، افضلیت کے حوالے سے میں آپ ہی کی کتاب سیرت غوث الاغواث یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے صفحہ نمبر جو ہے 434 پر آئیے، اور ناظرین ہمارے اس عبارت کو کیمرے پر جو ہے بآسانی جو ہے وہ دیکھ سکتے۔ سیرت غوث الاغیاث آپ نے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے
حوالے سے لکھا کہ انہوں نے اپنی کتاب زبدۃ الآثار میں لکھا کہ حضور غوث اعظم کی افضلیت کے حوالے سے دو موقف ہیں. پہلا موقف، ایک موقف تو یہ ہے کہ آپ کی افضلیت اپنے زمانے کے اولیاء پر ہے، اور دوسرا موقف یہ کہ آپ کی افضلیت ماضی، حال اور مستقبل کے تمام اولیاء پر ہے. اب آئیے دوسرے پیراگراف میں آپ نے وہی اپنا خیال ٹھوک دیا. راکم الحروف کے خیال میں اولیاء تکوینیہ سے متعلق تفصیلی حدیث اور اقوال علماء کی روشنی میں پہلا موقف ہی صواب و درست ہے. یعنی یہاں خیال بھی داخل کر دیا. آپ کو حضور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دوسرا موقف کیوں نظر نہیں آیا؟ اس لیے کہ اس میں انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل کے تمام، اللہ اکبر، حضور غوث اعظم کو فضیلت دی ہے، حضور غوث اعظم کی افضلیت کا اقرار کیا. آپ نے اپنا خیال ٹھوک دیا. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے محبت میں لکھا. یہاں شیخ محقق کے بارے میں بھی آپ نے بالکل آخری لائن میں لکھا، لہذا شیخ محقق محدث دہلوی کی محبت پر مبنی قدم کی تعمیم درست نہیں. یہ بھی آپ نے ان کے قول کی درستگی کا انکار کیا. یہ افضلیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب بھی اگر نہیں مانیں گے تو آپ جو ہے کب مانیں گے؟ کب آپ جو ہے اپنی روش کو بدلیں گے؟ اب آئیے، یہی نہیں، آپ کے سامنے جو ہے اسی کتاب غوث الاغواث کا صفحہ نمبر 503 جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. آپ نے کہا میں نے کوئی تقابل نہیں کیا، میں نے کوئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت نہیں دی. آپ غوث الاغواث کے صفحہ نمبر 503 پر میرے ناظرین ہیڈنگ ملاحظہ فرمائے، تمام اولیاء کی پیشانی پر قدم مگر کوئی فخر نہیں. 49 نمبر عبارت سنیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم شریف، یعنی امام شاذلی کا قدم شریف آپ کے زمانے کے تمام اولیاء کی پیشانیوں پر تھا، جبکہ بعض اولیاء کے قدم ان کے اپنے اپنے زمانوں کے اولیاء کی گردنوں پر تھے. یہی پکڑ ہو گئی کہ آپ نے بعض دیگر اولیاء حضور غوث اعظم کو بھی شامل کر لیا. بعض دیگر اولیاء کیا کہ آپ نے غوث اعظم کو نکال دیا اس میں سے، اور آپ نے لکھا کہ اپنے زمانے کے اولیاء اور پیشانی جسم میں سب سے معزز عضو ہے، لہذا اس قسم کے اقوال میں امام شاذلی کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کا قدم شریف آپ کے زمانے کے تمام اولیاء کے سب سے معزز عضو پر ہے. یعنی یہ تقابل نہیں ہے تو کیا ہے کہ حضور غوث اعظم اور دیگر اولیاء کا قدم ان کی گردنوں پر، اور آپ کا غوث امام شاذلی کا قدم یہ پیشانیوں پر، پیشانی معزز عضو. یہ کیا ہے؟ بڑا ہوا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب آئیے، آپ جانتے ہیں کہ وقت اتنا نہیں ہوتا، مختصر بات کی جائے تو تیسری اور آخری مثال جو ہے آپ کی خدمت میں جو ہے یہ میں پیش کروں گا، اور آپ یہ سن کر خود ہی جو ہے اندازہ لگائیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح جو ہے امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو ہے وہ تقابل کیا گیا. اب آئیے تیسری مثال آپ ہی کی کتاب غوث الاغواث پیج نمبر 475 پر، اور اس کی ہیڈنگ ناظرین ملاحظہ کیجئے، ولایت کا مرکز. یعنی امام شاذلی علیہ رحمہ کا ذکر کرنے سے پہلے ولایت کا مرکز. ہم تو آج تک ولایت کا مرکز غوث پاک کو مانتے، اب بھی بغداد معلیٰ کو مانتے. ٹھیک ہے، کیا لکھتے ہیں کہ اس لقب نے یہ ظاہر کیا کہ آپ کی ولایت عام ولایت نہیں، بلکہ ایسی ولایت ہے جو باقی اولیاء سے ممتاز اور منفرد ہے، جسے بعد میں قطب الاقطاب کے مفہوم میں بھی سمجھا گیا. آگے لکھتے، راکم الحروف کی معلومات کے مطابق الشاذلی جیسا لقب کسی اور ولی کو عطا نہیں ہوا. بعض اولیاء کو، اب یہ دیکھیے یہ کیا ضرورت تھی لکھنے کی؟ آپ کے ہاتھوں میں خارش ہو رہی تھی؟ اتنی بغیرتی پر اتر آیا؟ یہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھی سیدھی شان لکھتے کہ اللہ نے امام شاذلی کو لقب دیا شاذلی کا،
خارج کیا تھی آپ کے ہاتھ میں. کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ بعض اولیاء کو ان کے علاقوں سے نسبت دی گئی. واہ واہ کیا بات ہے. مثلا الرفاعی شیخ احمد کبیر رفاعی، الجیلانی یعنی غوث اعظم. یہ دیکھیے ہم تو تقابل نہیں کر رہے، میں تو غوث اعظم کو مانتا ہوں. واہ میٹھی چھری، بڑی میٹھا زہر جو ہے لوگوں کو پلا کر تم جو ہے دوسروں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن الحمدللہ قادری کتوں کو نہیں بنا سکتے، غوث اعظم کے غلاموں کو نہیں بنا سکتے. لکھتے ہیں کہ مثلا الرفاعی، الجیلانی، الحدوی وغیرہ بعض کو ان کی صفات یا کرامات سے القابات ملے، مثلا سلطان اولیاء، حجت الاسلام، سلطان العارفین وغیرہ. لیکن یہ سب القاب یا نسبت انسانی پہچان یا مریدین کی طرف سے تھی، جبکہ الشاذلی واحد لقب ہے جو براہ راست رب کے خطاب سے عطا ہوا. اب بھی آپ نے تقابل نہیں کیا. اب تو ہم نے آپ کی عبارتیں بھی سنا دی. یہ ہم نے فی الحال وقت کی تنگی کی وجہ سے آپ کو چہرہ دکھانے کے لیے یہ 3 چیزیں لکھی ہیں. ہو سکے تو رجوع کر لیں، اسے نکالنے دیگر بھی ہیں لیکن وقت نہیں ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ حضور علیہ السلام کی عظمت اور ان کے قدم پر میرے غوث جو قصیدہ غوثیہ میں فرماتے کہ میں اپنے آقا اپنے نانا کے قدم پر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. حضور غوث اعظم کی عظمت ہمیشہ بلند و بالا رہے گی. میرے مسلمانوں کسی دھوکے میں نہ آئیں، فریب میں نہ آئیں. امام مہدی کی آمد تک حضور غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ، اور آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں، آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر. یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ. اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے. آمین. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.